اب دیکھیں، ظاہر میں پستی میں بیٹھا ہوں کسی گڑھے میں، تو میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اونچی جگہ بیٹھا ہوں؟ تو بظاہر تو عبادت گراتی ہے زمین پر، آخر کیوں لسان اللہ نے فخر کیا؟ انا العابد۔ عالم فخر کرتا، ہم کہہ دیتے کہ آخر معصوم تو نہیں، بھول گیا ہوگا۔ جس کا کہا اس کا کہا ہو، جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہو، جس کے بارے میں اللہ کلیم اللہ سے طور پہ نبی اور علی کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے۔ موسیٰ نے پوچھا تھا نا کون ہے محمد، کون ہے علی؟ فرمایا اضع فی فیہ کلامی و فی فیہ لسانی۔ فرمایا جو بڑا بھائی ہے نا اس کے منہ میں میرا کلام ہے اور اس چھوٹے کے منہ میں میری زبان ہے۔ تو وہ جو ناز کر رہا ہے نہ کوئی صاحب کے انا العابد، میں ہی عابد ہوں۔ اترا تو سعید بھائی ہم جیسے بھی کبھی کبھی لیتے ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے عابد ہیں، یا گانا عبدو کہہ کر بڑے ترنگ میں ہیں، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، کہے کس سے رہے ہو؟ یہ یا کا کی جو ضمیر ہے یہ خطاب کس سے کر رہے ہو؟ یہ تو ہم جب ایسے ایک بندہ کہے میں نے غضنفر کی بڑی خدمت کی، اچھا کتنا عرصہ بہاولپور رہے ہو؟ بہاولپور تو میں کبھی نہیں گیا۔ تو پھر کہاں ملے تھے غضنفر سے؟ ملا تو کبھی نہیں۔ خدمت کیا کی ہے؟ یہی تو کر رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہوں، کس کی؟ مجھے پتا چلا ہے کہ باہر بھی سنا جا رہا ہے یہ خمسہ، تو ارباب علم کے لیے ایک جملہ بولتا چلوں۔ اللہ نہ تو مشاعر ظاہرہ سے سمجھ میں آتا ہے نہ مشاعر باطنہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ آسان کروں، حواس خمسہ یہ حواس ظاہر، یہ مشاعر ظاہرہ ہے۔ قوت متفکرہ، قوت متخیلہ، نفس، عقل، فؤاد، جس کا ترجمہ ہم دل کرتے ہیں، مگر جو دل تم سمجھتے ہو وہ قلب ہے، فؤاد وہ ہے جو دل کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ پانچ ہیں مشاعر باطنہ۔ اب جو حواس ظاہرہ ہیں الفام، وہ ظواہر اشیاء کا ادراک کرتے ہیں، بس یعنی کسی بھی شے کے ظاہر کو سمجھتے ہیں۔ آنکھ نے کچھ دیکھا، کیا حقیقت دیکھی؟ تمہاری آنکھ سوائے رنگ کے کچھ نہیں دیکھ سکتی، جاؤ تحقیق کرو، آنکھ بس رنگ دیکھتی ہے۔ کپڑا چھوا، نرم ہے، کھرتھرا ہے، نرمی بھی ظاہر ہے، سختی بھی ظاہر ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، یہ ظاہر ہے۔ یعنی حواس خمسہ اشیاء کے ظاہر کا ادراک کرتے ہیں، اور اللہ کسی شے کا ظاہر نہیں ہے۔ اور اب ذرا مشاعر باطنہ کی طرف آ جاؤ تو نجم شاہ قوت متخیلہ اور قوت متفکرہ، یہ جو دو طاقتیں ہیں، یہ جو دو حواس ہیں باطنی، یہ جزویات کے باطن کا ادراک کر سکتے ہیں بس، اور اللہ کسی شے کی جزو نہیں ہے۔ تیسری قوت ہے نفس، نقوی صاحب نفس صور اشیاء کا ادراک کرتا ہے، یعنی کسی بھی شے کی صورت کا ادراک کر سکتا ہے، اور اللہ کسی شے کی صورت نہیں ہے۔ اور جو آپ کی عقل ہے مہدی شاہ، وہ معنی کلیہ کا ادراک کر سکتی ہے، اور اللہ کسی شے کا معنی نہیں ہے۔ اور جو فؤاد ہے وہ حقائق اشیاء کا، یعنی کسی شے کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے، اور اللہ کسی شے کی حقیقت نہیں ہے۔ لو جی چھٹی ہو گئی، نہ مشاعر ظاہرہ سے سمجھ میں آیا نہ مشاعر باطنہ سے سمجھ میں آیا، تو ہے میرے مالک غضنفر کو اجازت ہے گستاخی کر سکتا ہوں؟ جب تو نہ مشاعر ظاہرہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے نہ مشاعر باطنہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے، تو نے ہم پہ واجب کیوں کیا کہ مجھے پہچانو؟ اس نے آقا جی واجب کر دیا ہم پر، میری معرفت حاصل کرو، جب ممکن ہی نہیں۔ خدا نے کہا جاہل نہ بن، اتنی سی عقل رکھتا ہے، میں خلاق عقل ہوں، میں نہیں جانتا؟ مجھے پتا تھا کوئی نہیں پہچان سکتا مجھے، تو کیا ہے؟ مجھے آدم نہیں پہچان سکتا، مجھے عیسیٰ نہیں جان سکتا۔ وہ کہہ نہیں رہا تھا عیسیٰ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے نفس میں ہے میں نہیں۔ اب نفس والا اللہ دکھاؤ مجھے، پڑھی میں نے قرآن کی آیت ہے، اگر جس اللہ کا نفس ہے تو روح بھی ہوگی، روح ہے تو بدن بھی ہوگا۔ اب نفس والا اللہ ڈھونڈو گے یا کوئی نفس اللہ ڈھونڈو گے؟ اللہ کہتا ہے مجھے آدم عیسیٰ نہیں پہچان سکتے،
امیر کائنات فرماتے ہیں، نہج البلاغہ پڑھ لینا، ان اہل الملأ الاعلی یطلبونه فی السماء کما تطلبونه علی الارض، فرمایا جیسے تم زمین پہ اللہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، آسمان والے فرشتے بھی اسے ایسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو مالک جب تو خود فرما رہا ہے مجھے نہ انبیاء پہچان سکتے ہیں نہ فرشتے جان سکتے ہیں، ہم غریبوں کا جرم کیا ہے؟ کیوں ہم پہ واجب کی اپنی معرفت؟ کہا جاہل نہ بن، میں نے 2 جگہ قرآن میں نہیں کہا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، میرا ایک اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ اب اس کا کوئی نمونہ ہے، یہ سورہ آراف میں بھی ہے صحیح بھائی، اور سورہ روم میں بھی۔ ایک جگہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، ایک جگہ کہتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ہوا کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ میں اس لیے تشریح نہیں کر رہا کہ زیادہ سے زیادہ جواہر تم تک پہنچا سکوں، سر اٹھانا۔ اب نمونہ کیسا ہوتا ہے نمونہ؟ اب جس بندے کا قد 4 فٹ ہو اسے میرا نمونہ کہو گے؟ یعنی اس کا نہ چہرہ مجھ جیسا ہو، نہ قامت میرے جیسی ہو، نہ چال ڈال میرے جیسی، نہ ناک نقشہ، نہ ہاتھ پاؤں، تو نمونہ تو تب بنے گا چہرہ میرے والا، آنکھیں میرے جیسی، کان میرے جیسے، ہاتھ میرے۔ مسلح پہ کھڑے ہوئے کسی نے تصور کر لیا، اللہ تصور نہیں ہے۔ کسی نے ذہن میں ضمیر تصویر بنا لی، اللہ تصویر نہیں ہے۔ بڑا تیر مارا، جس نے کعبہ دیکھ رکھا ہے اس نے سامنے مد نظر کعبے کو رکھ لیا، کعبہ اللہ نہیں ہے، اور تو اور حقیقت کعبہ بھی اللہ نہیں ہے۔ صحیح بھائی، اپنے معاشرے میں دیکھ لو، ایک پردہ دار جو گھر میں بیٹھی ہے اسے غیر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے، تو اللہ کو دیکھنے کے لیے عین اللہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں اس کی عبادت، اب وہ میرے روبرو ہے، میں اس کا آئینہ ہوں، وہ مجھ میں نظر آتا ہے، میں اس میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں نے رات بھی کہا تھا کہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں، چلو پکے رہو، امجد یہی نماز ہے، اٹھنا بیٹھنا۔ ایک بندہ بیمار ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، گر پڑتا ہے، اللہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ، اب اٹھا بیٹھا تو ہے نہیں، نماز ہو گئی ہے۔ اللہ میاں میں بیٹھتا ہوں تو چکر آتے ہیں، بیٹھ ہی نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے لیٹ کے پڑھ، اب یہ تو ہلا بھی نہیں، نماز ہو گئی ہے۔ پالنے والے لیٹے ہوئے بھی میں ادا نہیں کر سکتا، اللہ کہتا ہے اشارے سے پڑھ، اب نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ قنوت ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، نہ قعود ہے، نماز ہو گئی ہے، اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے؟ اور حتیٰ کہ شریعت نبوی صاحب یہ کہتے ہیں ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، اللہ کہتا ہے دل میں نیت کر، ہو گئی۔ تو پھر تلاش کرنا اس صلاۃ کو۔ نبی صاحب بڑی مشہور آیت ہے سید بھائی، سورہ ہاشمی، سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً صلاۃ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے نماز، یقیناً صلاۃ برائیوں سے، پکے رہنا ہیں۔ چلو میں زیادہ نہیں، بے شک کل کے اخبار میں بھی کسی نہ کسی نمازی کا کوئی نہ کوئی کرتوت چھپا ہوگا، تو پھر بتاؤ نا نماز نے اسے برائی سے کیوں نہیں روکا؟ میں کئی ایسے جانتا ہوں نماز بھی نہیں چھوڑتے، چوری بھی نہیں چھوڑتے، پھر نماز نے کیوں نہیں روکا؟ اے باقی چھوڑ دو، سر اٹھا، اگر یہ نماز اٹھنے بیٹھنے والی برائی سے روکتی تو لشکر یزید یہ کیوں کہہ رہا ہے جلدی کرو حسین کو مارو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے؟ کہا ہے نا لشکر یزید نے نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو اگر یہ اٹھنے بیٹھنے والی برائی سے روکتی، رسول کے بیٹے کے قتل سے بڑی برائی کون سی تھی؟ کیوں نہیں روکا نماز نے؟ اس نماز تک تیری بینائی کی رسائی ہی نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی کوئی کلیہ نہیں کہ جو نمازی ہو وہ گناہگار نہیں ہو سکتا۔ آیت پڑھوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، او ایمان والو جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جانا۔ نشہ بھی کیا ہوا ہے، اللہ مومن بھی کہہ رہا ہے، اور نماز سے روک رہا ہے، نمازی تھا تو روکا۔ نماز بھی ہے، نشہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، کیونکہ مجھے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یعنی نشے کا گناہ بھی کر رہا ہے، اللہ نے ایمان نہیں چھینا۔ یہ مقصد ہی نہیں کہ جو نمازی ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ فحش اور ہے جس سے نماز روکتی ہے، وہ منکر اور ہے جس سے نماز روکتی ہے، وہ صلاۃ اور ہے جو اس سے روکتی ہے۔ اب
عباس کے عالم کی ضمانت تیرے مولا ششم سے پوچھا گیا تو کون سی نماز؟ مولا ہم نے قاتل نمازی دیکھے، ہم نے فاسق نمازی دیکھے، ہم نے فاجر نمازی دیکھے۔ فرمایا یہ اٹھنے بیٹھنے والی نماز کی بات نہیں ہے، یا بلاؤ یا تو امیر المومنین۔ فرمایا صلاۃ امیر کائنات کی ولایت۔ مولا یہ پھر فحش اور منکر، قال عدونا هو الفحش والمنکر، فرمایا جو ہمارا دشمن ہے فحش بھی وہی ہے، منکر بھی وہی ہے، اس سے روکتی ہے۔ یعنی دیکھو جو بندہ محمد و آل محمد کے دشمن سے نفرت کرے اللہ کی نظر میں نمازی ہے۔ جو 14 کے منکر سے نفرت کرتا ہے آقا جی وہ خدا کی نظر میں نمازی، اور جو ان کے دشمن سے دوستی رکھتا ہے وہ پڑھ کے بھی نمازی نہیں۔ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔